أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ پر چلاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول تم پر گواہی دینے والا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پیر. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ نے راہ دکھائی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر بہت شفیق ہیں نہایت مہربان ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلة ترضاها، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. محترم بزرگوں دوستو، اس پارے کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کی تفصیل مختصر سی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی.
صرف ایک آیت کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا گیا، جس کے لیے اس کی بھی تلاوت اور اس کا بھی ترجمہ کر دیا گیا۔ اصل تو آج ہمارے سامنے اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور 144۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرات انبیاء حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس جانب رخ فرمایا تھا نماز میں۔ جب نماز کی فرضیت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پہلے بیت المقدس کی جانب رخ فرمایا تھا یا کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی تھی؟ اس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب مکہ مکرمہ میں تھے۔ جب نماز کی فرضیت نازل ہوئی اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایک ایسی درمیانی راہ اختیار کی تھی۔ آپ رکن یمانی کی جانب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رکن یمانی کی جانب اگر کھڑ کے کعبۃ اللہ کا رخ کیا جائے، کعبے کے سامنے جو بھی لوگ نماز پڑھیں گے، کعبے کے قرب جوار میں جو بھی لوگ نماز پڑھیں گے وہ کعبے کے اطراف نماز پڑھتے ہیں۔ دور رہنے والوں کے لیے سمت کعبہ ہے، قریب جو ہوتے ہیں ان کو بالکل عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور وہ پورے گولائی میں کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہوں تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طرز اختیار فرمایا تھا کہ آپ کعبے کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور بیت المقدس کی جانب بھی رخ ہو جاتا تھا۔ جس جانب بیت المقدس ہے اس جانب آ کر کے آپ اس کے مخالف جانب میں کھڑے ہو جاتے تھے، جس سے کعبے کا بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ علیہ السلام رخ فرما لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے۔ دوسرے حضرات صحابہ کرام اور دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا شروع فرمایا تھا۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے، یہ حضرات وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے کعبے کی جانب کیوں رخ فرمایا، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے بیت المقدس کی جانب رخ کیوں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا جو قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں اہل کتاب کی کثرت تھی، یہود و نصارہ، یہود زیادہ رہتے تھے مدینے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل جیتنے کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے تم آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب کو ماننے والے ہو، ہم بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم میں اور تم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے ہمارا جو مذہب ہے اسے تم اختیار کر سکتے ہو، اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ ان کے اندر ایک طرح کی انسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اختیار فرمایا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے چاہے اس کی طرف کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھی ہو، چاہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہو، جو بھی آپ نے عمل کیا وہ اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے، مصلحت اس کی چاہے جو بھی رہی ہو۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مکے میں رہتے ہوئے بھی بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ مکے کی طرف وہاں رہتے ہوئے کیوں رخ نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کعبہ کی بہت تعظیم کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ کی تصدیق نہیں کرتے تھے، لیکن کعبہ کی عظمت ان کے دل میں تھی، کعبے کا طواف کرتے تھے،
کعبے کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی جانب رخ فرمائی۔ یہ پہلے جو حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ ہیں ان کی رائے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ الغرض جیسا بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تفصیلات اگلی مجلس میں بیان کروں گا قبلے سے متعلق۔ تو آپ علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نماز کے درمیان میں یہ آیت نازل ہوئی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں رہتے ہوئے آپ کے سامنے کعبہ ہوتا تھا، آپ بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو سامنے کعبہ کو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد سامنے کعبہ نہیں ہوتا تھا تو آپ کے دل پر شاق گزرتا تھا کہ آپ کسی دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، اس لیے آپ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم کب آئے گا۔ اللہ کے حکم کی آپ کو انتظاری رہتی تھی، آپ انتظار فرماتے رہتے تھے کہ اب اللہ کا حکم آئے گا، اب تحویل قبلے کا حکم آئے گا، اب ہم قبلے مکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگیں گے۔ آپ کو انتظار رہتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ لہٰذا ہم پھیر دیتے ہیں آپ کے چہرے کو، آپ کے رخ کو اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کا جو آپ کو پسند ہے۔ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آپ کو پسند ہے، اس لیے اب سے ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما رہے تھے، قبلے کی طرف تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا، اس وقت مستورات بھی نماز میں شامل ہوا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو مستورات کی صفیں پیچھے تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم نازل ہوا تو آپ علیہ السلام نے نماز ہی کی حالت میں سب کو گھوم جانے کا، آپ علیہ السلام گھوم کر کے دوسری جانب آ کر کے کھڑے ہو گئے تو صحابہ بھی گھوم کر کے سب نے دوسری جانب نماز پڑھی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ حکم مدینے میں اعلان کرنے کے بعد 2-3 نمازوں کے بعد میں یہ حکم دوسرے مسلمانوں تک، دوسری مسجدوں تک پہنچا اور پھر پورے مسلمانوں نے اس طرف رخ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے کعبے کی طرف رخ کرنا کیا ضروری ہے؟ اللہ جہد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جدھر بھی آپ رخ کریں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ للہ المشرق قل للہ المشرق والمغرب کہا گیا ہے، کہہ دیجئے المشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ ہر 6 جہت 6 کے 6 جہتیں جو ہیں ساری جہتیں اللہ کی ہیں، جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھیں یہ اللہ، ادھر طرف اللہ ہے۔ تو کعبے کی طرف رخ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ محققین یہ کہتے ہیں کہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، انفرادی عبادتیں، اجتماعی عبادتیں۔ انفرادی عبادتیں جیسے اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھنا ہے، آدمی انفرادی طور پر ذکر کرتا ہے، روزے اپنے طور پر رکھتا ہے۔ اجتماعی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، یہ اجتماعی عبادتیں ہیں۔ 2 طرح کی عبادتیں ہیں۔ انفرادی عبادتوں میں آدمی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جیسے چاہے رہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے قبلے کی طرف روزے کی حالت میں قبلے کی طرف رہنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے قبلے کا رخ کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ نماز ہے، اجتماعی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، اجتماعی عبادت ہے، حج ہے، اجتماعی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تفریق سے بچانے کے لیے ایک وحدت
مسلمانوں کی وحدت کے لیے، مرکزیت کے لیے، ایک جہت میں مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی عبادتوں میں ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک ہی مسجد ہوگی، کوئی کسی جانب رخ کرے گا، کوئی کسی جانب رخ کرے گا۔ ذرا تصور کر کے، ذرا اپنے ذہن میں اسے لا کر کے دیکھیں کہ اگر قبلے کا حکم نہ ہوتا تو ایک ہی مسجد کے اندر کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہوگا، تو یہ خود مسلمانوں میں اختلاف کا ایک سبب بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحدت کی ایک شکل پیدا فرمائی کہ مسلمانوں کو ایک نقطے پر اور ایک سینٹر پوائنٹ پر جمع کیا جائے، جس پر سب کی توجہ کا مرکز بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اس کا یہ قرار دیا کہ اس جانب رخ کیا جائے۔ کعبہ یہ کوئی ہم لوگوں کی امت محمدیہ کا قبلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد اللہ نے رکھی وہ اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی عبادت کرتے تھے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بنائے کعبہ کی جب بات آئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ میں جب بات آئی تو میں نے تفصیلات ذکر کی کہ کعبۃ اللہ کو کب بنایا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کے بعد جب کعبہ ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے زمانے کے بعد پھر کعبے کی تعمیر کی گئی اور پھر اس جانب نماز ادا کی گئی، اس جانب رخ کر کے عبادتیں کی گئیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کعبے کے ارد گرد ہی طواف کرتے تھے، اسی کی طرف رخ کر کے نمازوں میں، عبادات میں اسی کی طرف رخ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کچھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا کر کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبے کو بنایا جائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے تعاون کے لیے ان کے ساتھ لگایا۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کے کعبے کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بھی اسی جانب رخ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل آئے، ان لوگوں کو اللہ کا یہ حکم تھا کہ وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جو ملک شام وغیرہ کی طرف بھیجے گئے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے بیت المقدس، لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی جانب جو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں بھی کعبے کی طرف ایسا ایک طرز اختیار کیا گیا کہ بیت المقدس کی جانب بھی رخ ہو اور کعبے کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ چنانچہ ابو العالیہ ایک محقق گزرے ہیں، ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ایک یہودی اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ نہیں، جتنے انبیاء گزرے سب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں میں جب مناظرہ ہوا تو حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ بیت المقدس کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے، ہم جا کر کے وہاں دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں گئے، جب دیکھا تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو عبادت گاہ بنی ہوئی ہے وہ کعبۃ اللہ کے سمت پر بنی ہوئی تھی۔ الغرض کعبۃ اللہ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح کی تسلی ہوئی، آپ کو خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کعبے کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبلے کی سمت اور اس کی جہت عین قبلے کی طرف رخ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم
بالکل قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو، بلکہ اس بات کی دور رہنے والوں کی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جہت قبلے کی طرف ہم رخ کر لیں۔ کعبہ مغرب کی جانب ہے ہندوستان میں، تو ہم لوگ مغرب کی جانب رخ کر لیں گے، اور اس میں تھوڑی بہت گنجائش دی گئی ہے، 12-12.5 ڈگری دائیں جانب اور 12-12.5 ڈگری بائیں جانب کی گنجائش ہے کہ ذرا تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر میں ایسی جگہ سفر میں ہے کہ کوئی قبلہ بتلانے والا نہیں ہے، کوئی جنگل ہے، اب دن کا موقع ہے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سورج ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں مشرق کی جانب، یعنی سورج جس طرف نکلتا ہے وہ مشرق ہے، اور ہمارے ہندوستان میں مغرب کی جانب قبلہ ہے، تو ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ سورج کو دیکھ کر کے سورج صبح کے وقت میں، صبح کے ابتدائی اوقات میں زوال سے پہلے تک مشرق کی جانب ہے، تو اس کا مخالف سمت ہمارا ایک طرح کا ہم لوگ تحری اور اندازہ کر سکتے ہیں۔ اندازہ کر کے نماز پڑھنے کی جنگل میں، ایسی جگہ میں جہاں کوئی قبلہ بتلانے والا نہ ہو، اجازت دی گئی ہے۔ باقی آبادی میں اگر آپ کا سفر ہو رہا ہے تو قبلے کا جہت معلوم کرنا اور اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نفل نماز ہے، البتہ نفل نماز میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ جس طرف گاڑی چل رہی ہے، اگر غیر آباد علاقہ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، غیر آباد علاقہ ہے، اس میں آپ چل رہے ہیں سواری میں، اور سواری میں بیٹھے ہیں، تو جس طرف آپ کی سواری کا رخ ہے اس طرف کو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن فرض نماز میں قبلے کی جہت معلوم کر کے قبلے کی جہت پر نماز پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قبلے کا ایک ادب ہے، حنفیہ کے نزدیک قبلے کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف پیر پھیلانا، پیر کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ بعض اللہ والوں نے قبلے کی طرف تھوکنے سے بھی منع کیا ہے۔ ایک اللہ والے کو اس بات کا پتہ چلا، ان کے مریدین نے کہا کہ ہمارے پڑوس علاقے میں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ مریدین کے کہنے پر یہ حضرت تیار ہوئے، ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب وہاں ملاقات کے لیے پہنچے تو جن کو دیکھنے کا مریدین کو، یہاں ان حضرت کے مریدین کو خواہش ہوئی تھی، ان کے پاس جب پہنچے تو وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے انہوں نے قبلے کی جانب رخ کر کے کلی کیا، تو یہ جو اپنے مریدین کو لے کر کے ان اللہ والے سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہ اپنے مریدین کے حلقے کے ساتھ واپس ہو گئے، ملاقات ہی نہیں کی۔ مریدین نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس کے اندر ادب نہ ہو اللہ کے گھر کا اور اس کے قبلے کا ادب نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ادب ایک چیز ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قبلے کی طرح قبلے کی تعظیم کریں، اس کی طرح پیر نہ پھیلائیں۔ اسی طرح حنفیہ کے نزدیک عمارت ہو یا کھلا میدان ہو، دونوں جگہوں میں استنجا میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا دونوں درست نہیں ہے۔ قبلے کی جانب استنجا کرتے ہوئے، بول و براز کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا حنفیہ کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ شافعیہ اور دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عمارت میں اس کی اجازت ہے، کہیں کوئی بلڈنگ ہے اس کے اندر ہے تو اس کی اجازت ہے، البتہ کھلے میدان میں قبلے کی طرف استقبال یا استدبار، منہ یا پیٹھ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سے مسائل ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قبلے کی تبدیلی کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو حضرات صحابہ کرام میں سے جو لوگ
کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آنے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بارے میں صحابہ کو پریشانی شروع ہو گئی کہ ان کی نمازیں ہوئی کہ نہیں. کعبے کی طرف ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی جب تک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اس جانب نماز نہیں ہوئی تھی. اب ان لوگوں کی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. یہاں نماز کو ایمان کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے، حالانکہ نماز کی بات چل رہی ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نماز ایمان کا سر ہے، بہت ہی اہم ترین عبادت ہے نماز. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کفر اور ایمان کے درمیان میں حائل جو چیز ہے وہ نماز ہے. جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والے کو بعض علماء نے کافر قرار دیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نماز کا انکار کرنے سے ہی کافر ہوگا، ورنہ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہی ہوگا. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ کفر اور نماز کے ایمان کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے. اس لیے نماز کا بھی ہمیں بہت اہتمام ہونا چاہیے. باقی یہ چند باتیں ان آیات سے متعلق تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کی ذیل میں کہی گئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.